51 نمبر پر شعبہ ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بڑی تاکید سے حکم دیا کہ انسان جب بھی فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اچھی اچھی باتوں کی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی یہ چیز نہ دیکھو یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے خاندان والا ہے، میرا دوست ہے، میرے قبیلے کا اس کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے حق کس کے ساتھ، تو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری، قبیلے، خاندان اور دوستی کو نہیں دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، یعنی جو خیانت کرتا ہے آپ نے ان کی سائیڈ نہیں لینی، بلکہ جو امانت پہ زندگی گزارے آپ ان کے ساتھ رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا قائما بالقسط، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ خود عادل ہے، اس لیے اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو عدل پر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ معلوم ہو جب انسان خواہشات پہ چلتا ہے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو تم نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ، نہ امانتوں میں خیانت کرو۔ تو قرآن کریم کی ان نصوص سے معلوم ہوا انسان کو جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یاد رکھیں فیصلہ کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو قاضی بنایا جاتا ہے، جج بنایا جاتا ہے یا حکم بنایا جاتا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرو، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس معاملے پر کہ ہم سب میں نمایاں نظر آئیں گے کہ ہم فیصلہ کرانے والے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس میں ظلم ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی یتولی القضاء فیما بین الناس، جس آدمی کو قضات کا عہدہ سپرد کیا گیا لوگوں کے درمیان، هو المذبوح بغیر سکین، یہ ایسا ہے جیسے اس کو ذبح کیا گیا بغیر چھری کے۔ کسی کو بغیر چھری کے ذبح کرو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، چھری کے ساتھ اتنی تکلیف ہے، اور بغیر چھری کے اگر کوئی پتھر لیتا ہے، کوئی نوکدار یا تیز دھار چیز سے کرے گا کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا کسی کو قاضی بنا دیا جائے تو اس کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ بات ہے، یعنی اگر وہ حق کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا تو وہ اس طرح تکلیف میں ہوگا جیسے کسی کو بغیر چھری کے ذبح کرو وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے، جب تک انسان جانبین کی بات نہ سنے، مدعی مدعلے کی پوری بات نہ سنے، معاملے کی پوری تحقیق نہ ہو، فیصلہ نہ کرے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کسی ایک کی بات سن کر انسان فیصلہ کر دیتا ہے، یا اپنے خاندان، قومیت، لسانیت کو دیکھ کر، اپنی برادری کو دیکھ کر اس کی طرف جھکاؤ کر لیتا ہے، تو یہ بات انسان کے لیے ہلاکت والی بات ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا قاضی گزرا تھا، ساری زندگی فیصلے کرتا رہا۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تم میری لاش کو گھر میں رکھنا،
اور اگر میری لاش میں کوئی تغیر آ جائے، تبدیلی آئے، تم مجھ سے پوچھنا، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب جب انتقال ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تو اس کا ایک کان بالکل ختم ہو گیا۔ تو اب کسی نے پوچھا تو اسے خواب میں آیا اور خواب میں بتایا گیا، پوچھا کہ یہ تمہارا کان کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں سارے فیصلے عدل پر کیے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں فیصلہ کر رہا تھا تو میں نے ایک کی بات توجہ سے سنی، دوسری کی بات توجہ سے نہیں سنی، فیصلہ اگرچہ ٹھیک کیا لیکن بات توجہ سے نہیں سنی، تو سزا یہ ملی کہ مٹی نے میرے کان کو کھا لیا۔ تو اندازہ کریں جہاں بات توجہ سے نہ سنی گئی ہو وہاں یہ حالت ہے، جہاں فیصلہ ہی ناحق ہو وہاں کیا حالت ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو قاضی القضات گزرے ہیں، ان کے حالات پر علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ کی کتاب حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، اس میں ایک واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے زندگی بھر تمام فیصلے کیے اور میں نے بڑے انصاف کے ساتھ کیے، لیکن ایک فیصلہ مجھ سے ہوا ہے، شاید مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کے ہاں اس میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ اتنے نیک آدمی تھے، تذکرۃ الحفاظ میں ہے امام ابو یوسف روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے، وقت کے قاضی ہو کر بھی 200 رکعت یہ نوافل پڑھتے تھے، لیکن فرمایا مجھے ایک فیصلے کے بارے میں ڈر ہے کہیں اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا فیصلہ؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غیر مسلم ذمیوں میں سے ایک ذمی نے مقدمہ کیا ہارون الرشید بادشاہ پر، اور اس کا مقدمہ یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس جو زمین ہے یہ میری زمین ہے، بادشاہ کی نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا آپ اگلے دن آؤ تو میں بادشاہ کو بھی بلاؤں گا، آپ کی بھی بات سنوں گا، جس کی زمین ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ہارون الرشید کو پیغام دیا کہ اس طرح ایک غیر مسلم ذمی نے آپ پر مقدمہ دائر کیا ہے، تو کل آپ بھی عدالت میں آ جاؤ۔ اب وقت کا بادشاہ بھی عدالت میں ہے اور ایک غیر مسلم بھی عدالت میں۔ اب امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم سامنے میں نے اس کو بٹھایا، لیکن ہارون الرشید بادشاہ تھا تو اس کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، دونوں کی میں نے بات سنی۔ تو میں نے غیر مسلم سے کہا آپ کا دعویٰ ہے زمین آپ کی ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ گواہ موجود ہیں؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ کہا تحریر کوئی موجود ہے؟ کاغذی کارروائی کا کچھ بھی نہیں۔ ان سے پوچھا بھئی کیا آپ قسم کھاتے ہو یا آپ کی زمین ہے؟ ہارون الرشید نے کہا میں قسم کھاتا ہوں یہ زمین میری ہے۔ تو چونکہ اصول یہ ہے کہ مدعی کے ذمے گواہ لانے، مدعلے کے ذمے قسم کھانا ہے، تو مدعلے نے قسم کھائی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہوا، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مجھے ڈر ہے کہیں اس فیصلے میں اللہ پکڑ نہ کرے کہ میں نے بادشاہ کو اپنے ساتھ کیوں بٹھایا، اس غیر مسلم کے ساتھ ایک کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کیا۔ یعنی جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو اسی جگہ بادشاہ کو بھی کھڑا کرنا تھا۔ میں نے بادشاہ کو اپنے قریب بلایا، کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اسے اپنے قریب بٹھایا، دوسرے کو سامنے کھڑا کر کے بات سنی، کہیں یہ ناانصافی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو اندازہ کریں یہ وہ لوگ تھے جو اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ اس لیے انسان اول کوشش کرے پیچھے ہی رہے جب تک معاملے کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر زبردستی اس سے فیصلہ کروایا جائے تو جانبین کی پوری بات سننے کے بعد فیصلہ کرے، کسی ایک کی شخصی رائے پر نہ کرے، ورنہ انسان اللہ کے ہاں گرفت میں بھی رہتا ہے اور عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔